احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کسبانہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد ربیع النور کا پہلا جمعہ ہے۔ بڑی عظمت، بڑی رفعت، بڑے مقام والا یہ جمعہ ہے، اور ہر آنے والی گھڑی ہر مسلمان کو اس کا انتظار ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہماری جو محبتیں ہیں وہ ہر وقت رہتی ہیں۔ ہمارا پیار، ہماری محبت، ہر وقت ہمارا دل دھڑکتا ہے ان کی محبت میں، لیکن جو خاص دن ربیع الاول کا آتا ہے تو ہمارے چہرے، ہمارے دل معطر اور منور ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے، کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کے ہمیں وہی گھڑیاں زیادہ پیاری ہیں جس گھڑیوں محبوب تشریف لائے تھے۔ محبت کا اظہار امت کو حضور کے ساتھ کرنا بھی چاہیے۔ لوگ فتوے لگاتے ہیں، دلیلیں ڈھونڈتے ہیں، یہ غلط ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے۔ ہمارا ان کو ایک ہی جواب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کے آنے کی خوشی منانے جیسا مقدر ان کو دیا ہے جن کو چنا ہے۔ اور ہم یہ فخر کرتے ہیں، ہم اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ ہم حضور کا میلاد منانے والے ہیں، اعتراض کرنے والے نہیں۔ ہم حضور کا کیا منانے والے ہیں جی؟ سارے بولیے میلاد۔ انشاءاللہ تعالیٰ گج وج کے منائیں گے۔ تو آج جو قرآن مجید فرقان حمید کے الفاظ آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں، پہلے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں تو سنیوں کا بچہ بچہ سمجھ جاتا ہے کہ ترجمے سے ہی کہ اس کا معنی کیا ہے۔ کیوں جی؟ ان کے ذہن صاف ہوتے ہیں، ان کے ذہنوں میں فطور نہیں ہوتا، ان کے ذہنوں میں قدورت نہیں ہوتی، ان کے سینے دل صاف ہوتے ہیں، جو بھی شان مصطفیٰ کی ہوتی ہے بڑی جلدی مان لیتے ہیں۔ قرآن کی آیت ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ البتہ تحقیق ہم نے مومنوں تمہارے اوپر احسان کیا، تمہیں اپنا محبوب دیا۔ کیا کیا؟ محبوب دیا، احسان کیا تمہارے اوپر۔ میں نے اپنا تمہیں محبوب دے کر کیا کیا ہے؟ احسان۔ رب احسان کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہارے اوپر کیا کیا؟ احسان کیا۔ آگے ہے من انفسہم یتلو علیہم، جو ان کی جانوں کے درمیان ہے۔ یتلو علیہم، ان پر پڑھتا ہے، علیہم آیاتنا، ہماری آیتیں، ویزکیہم، انہیں پاک بھی کرتا ہے۔ ان پر قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور انہیں پاک بھی کرتا ہے۔ بس آیتیں پڑھی نہیں جاتی بلکہ میرا محبوب تمہیں پاک بھی کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، تمہیں کتاب بھی سکھاتا ہے۔ تمہیں کیا سکھاتا ہے؟ کتاب، والحکمہ، اور حکمت، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور تم اس سے پہلے جو تھے وہ گمراہ تھے، تم نہیں جانتے تھے، تمہیں پتہ ہی نہیں تھا۔ سکھایا کس نے؟ محبوب علیہ السلام نے۔ اب یہ ہے جو ترجمہ آپ نے سماعت کیا ہے۔ سب سے پہلی بات جو میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے کوئی اپنا محبوب کسی کو دیتا ہے؟ کیوں جی؟
نہیں دیتا، نہیں دیتا، کسی کا دل کرتا ہی نہیں میں اپنا محبوب دوں، اور جو کسی کا محبوب ہوتا ہے یہ ہمارا مزاج ہے، جس بندے کا جو محبوب ہوتا ہے نا اس کے جسم کے ساتھ لگنے والی ہواؤں کا بھی وہ دشمن ہوتا ہے، کہ یہ ہوائیں بھی کیوں لگتی ہیں میرے دوست کو، میرے محبوب کو، دینا بڑے دور کی بات ہے، لیکن محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دیا، اور ساتھ کہا مومنوں میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، میں نے تمہارے اوپر۔ سورۃ الرحمن کے اندر قرآن کی ایک آیت ہے 27ویں پارے میں، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا بدلہ ہو سکتا ہے احسان کے سوا احسان کا؟ احسان کسی نے کیا ہے، نیکی کیا تو اس کا بدلہ نیکی ہے نا، احسان کا بدلہ احسان ہے، بلائی کا بدلہ بلائی ہے، اچھائی کا بدلہ اچھائی ہے، اخلاق کا بدلہ اخلاق ہے۔ رب کہتا ہے میں نے تمہارے اوپر احسان کیا، بس مومنوں پہ کیا۔ کیا کیا؟ مومنوں پر احسان کیا۔ تو مجھے بتاؤ اللہ کے احسان کا یہ بدلہ دینا ہو تو پھر کیسے دو گے؟ اللہ نے احسان کیا نا تو ہم اس کا بدلہ اس صورت میں دیں گے کہ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ کیوں جی؟ سوائے ابلیس کے جہاں میں جب اپنے حسن کی محفل کو سجانے کا خیال آیا، جب اپنے حسن کی محفل کو سجانے کا خیال آیا، چراغ بزم امکاں کے جلانے کا خیال آیا، حریم ناز کے پردے اٹھانے کا خیال آیا، خدا کو نور جب اپنا دکھانے کا خیال آیا۔ آپ نے میری بات پہ توجہ نہیں کی، میں کیا کہہ گیا ہوں؟ دوبارہ سنیں۔ جب اپنے حسن کی محفل کو سجانے کا خیال آیا، اللہ تعالیٰ کو جب اپنی حسن کے محفل کو سجانے کا خیال آیا، چراغ بزم امکاں کے جلانے کا خیال آیا، حریم ناز کے پردے، اپنے نور خاص کے پردے ہٹانے کا خیال آیا، خدا کو نور جب اپنا دکھانے کا خیال آیا، پھر محمد کو بنانے کا خیال آیا۔ جب یہ ساری باتیں سامنے تھی تو پھر محمد کو بنایا تھا۔ تو حضور فرماتے ہیں، قرآن میں آتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، محبوب میرے بندے تیرے پاس آ کر میرا پوچھتے ہیں کہ رب کہاں ہے؟ کہا فَإِنِّي قَرِيبٌ، انہیں کہہ دو مصطفیٰ کے پاس کھڑے ہو، رب یہاں سے دور تو کوئی نہیں۔ کیوں جی؟ فَإِنِّي قَرِيبٌ، جس دروازے پہ کھڑے ہو کے میرے بارے میں پوچھتے ہو محبوب، آپ بھی کہہ دو یہاں اللہ بڑا قریب ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ جب حریم ناز کے پردے اٹھانے کا خیال آیا، خدا کو نور جب اپنا دکھانے کا خیال آیا، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانے کا خیال آیا، پھر محبوب کو بنایا۔ جب اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات دکھانے کا خیال آیا، ساتھ کہا محبوب اگر میں تجھے نہ بنانا ہوتا، تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا، میری بات پہ توجہ نہ دیجیے گا، محبوب اگر میں نے تجھے بنانا نہ ہوتا، تجھے تخلیق کرنا نہ ہوتا، تجھے جو ہے وہ کائنات میں بھیجنا نہ ہوتا، تو کہا محبوب میں نے تو اپنے رب ہونے کا بھی اعلان نہیں کرنا تھا، میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے ظاہر نہیں ہونا تھا۔ کہا محبوب اگر میں نے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کی ترکیب پیش کی ہے تو تیری وجہ سے، کہ میں جاننا جاؤں سے، تیرا وسیلہ، تیری تخلیق فرمائی تاکہ لوگ مجھے تیری وجہ سے جانیں کہ رب بھی ہے۔ اب یہ ہے جو آیت پڑھی ہے، اس پر آج ہم انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت ساری باتیں سنائیں گے، لیکن آپ سے گزارش یہ ہے کہ مہربانی کرا کریں، کچھ باتیں نوٹ بھی رکھا کریں، ساری باتیں بول نہ جایا کریں، ٹھیک ہے؟ کچھ باتیں یاد بھی رکھا کریں۔ سوالات آپ پہ ہوتے ہیں، جوابات آپ نہیں دے سکتے،
علماء کو ٹائم آپ نہیں دیتے، عالم دین کے پاس آپ نہیں بیٹھتے، سوال کسی سے کرتے نہیں، پھر جب کوئی پوچھ لے تو آپ کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو اتنا علم نہیں ہے۔ تو یار علم حاصل کرو نا اس بارے میں جو اعتراض ہوتا ہے، کیوں جی؟ اب سنیے ذرا، میری بات شروع ہو گئی۔ عالم ارواح کے اندر، عالم ارواح کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے وعدہ لیا، یہ قرآن ہے، یہ قرآن کے اندر اس کا ذکر ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یہ وَإِذْ أَخَذَ سورہ آل عمران، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے پختہ وعدہ لیا۔ نبیوں سے کون سا وعدہ لیا جی؟ پختہ، میثاق النبیین، پختہ وعدہ۔ لما آتیتکم، جب میں تمہیں کتاب دوں، جب میں تمہیں کتاب دوں، وحکمہ، اور حکمت دوں، اور حکمت دوں، ثم جاءکم، پھر تمہارے پاس آ جائے رسول، میرا رسول۔ سنی، ادھر دیکھیں، ادھر دیکھیں، ثم جاءکم، تمہارے پاس آ جائے میرا رسول۔ جب ہم محفل میلاد مناتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ آ گئے، وہ آ گئے۔ رب عالم ارواح میں محفل میلاد کر رہا ہے، تمہارے پاس آ جائے میرا رسول۔ میلاد کی دلیلیں لوگ ہم سے مانگتے ہیں، قرآن اپنی الماریوں میں رکھے ہوئے ہیں، ترجمہ پڑھنے کی زحمت نہیں کرتے، ترجمہ پڑھ لیں سمجھنے کی زحمت نہیں کرتے، سمجھ لیں تو پھر حقیقت بتانے کی زحمت نہیں کرتے۔ کوئی حقیقت بتا دے کہتے ہیں جی یہ تو کہاں لکھا ہوا ہے، پھر ڈرامے بازی کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ثم جاءکم، پھر تمہارے پاس آ جائے میرا رسول۔ مجھے بتائیے ہماری بزم میں ہوتا کیا ہے؟ لوگوں وہ آ گیا جس کے بارے میں رب کہتا ہے کہ وہ آ جائے۔ تو میلاد کا انکار کرنا، یاد رکھیے گا، یہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کی کئی آیتوں کا انکار ہے، کئی آیتوں کا انکار ہے، جس میں سے یہ بھی آیت ہے تمہارے پاس آ جائے میرا رسول۔ پھر کیا کرنا ہے؟ مصدق لما معکم، تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے اس کی تصدیق کر دے۔ آپ جانتے ہیں میرے مزاج کو، میری کوشش پتہ کیا ہوتی ہے؟ میں ہر جمعے آپ کو نئی بات دوں، ہر جمعے آپ کو نیا موضوع ہو، نئی باتیں ہو، نئی حدیثیں ہوں، آپ تک جو ہے وہ میسج پہنچے۔ یہ سر لگا کے کروں گا بیان، جو شعر و شاعری کروں گا، آپ پھر پیسے بھی لٹائیں گے، لیکن میں پیسوں کی بات نہیں کر رہا، میں کہتا ہوں کہ آپ توجہ کریں۔ پیسوں کی اتنی بات نہیں جتنا کہ آپ کی توجہ کی ضرورت ہے مجھے، کہ آپ کی کسی ایک بندے کے پر بھی میری ایک بات اثر کر گئی تو میرے پورے جمعے کا مقصد پورا ہو گیا۔ کیوں جی؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ توجہ فرمائیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے میرا محبوب اس کی تصدیق کر دے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم نے میرے نبی پر ایمان بھی لانا ہے، میرے نبی کی مدد بھی کرنی ہے۔ میرے نبی پر کیا لانا ہے؟ ایمان بھی لانا ہے، اور کیا کرنی ہے؟ مدد بھی۔ یہ قرآن ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ مجھے بتائیے اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح کے اندر اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کا میلاد پڑھا۔ آنے کا میلاد یہی ہے نا کہ محبوب کی ولادت کا ذکر کرنا، محبوب کے آنے کا ذکر کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی محبوب کے آنے کا ذکر کر رہا ہے کہ ثم جاءکم رسول، تمہارے پاس آ جائے میرا رسول۔ حضرت آدم تشریف لائے۔ حضرت آدم اپنے بیٹے، 4 بیٹے تھے آپ کے، ٹوٹل آپ کی 80 اولاد تھی آپ کی، 40 بیٹے تھے اور 40 بیٹیاں تھیں، لیکن اس وقت آپ نے سامنے بٹھائے 4 بیٹے۔ کہا میرے پیارے بچوں، میری اولاد، اے میرے بچوں سنو، ہم نے عالم ارواح کے اندر ایک وعدہ کیا تھا محبوب کے بارے میں، وہ بڑی شانوں والا ہے، بڑی عظمتوں والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بڑی شان بیان فرمائی، بڑا تذکرہ کیا، بہت کچھ بیان کیا۔ آپ کے بیٹے کھڑے ہوئے، حضرت شیش علیہ السلام بچے تھے۔ ابا جی ایک سوال کروں؟ بیٹا کرو۔ کہا آپ کی شان زیادہ ہے یا اس آخر الزمان پیغمبر کی شان زیادہ ہے؟ جس نبی کی آپ شان بیان کر رہے ہیں ان کی شان زیادہ ہے یا آپ کی شان زیادہ ہے؟ حالانکہ آپ کو رب نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، محسود الملائکہ ہے، ابو البشر ہے، انسانیت کے نطفہ آغاز ہے،
سارے لوگوں کے باپ ہیں، اس کے باوجود آپ کی شان زیادہ ہے یا آخر نبی کی شان زیادہ ہے؟ حضرت آدم فرماتے ہیں او میرے بیٹو سنو، او میرے بیٹو سنو۔ سمجھانے کا انداز بھی دیکھیے کیا ہے، سات طبقات ابن سعد میں لکھا ہے، تاریخ طبری میں لکھا ہے، کہا او میرے بیٹو او سنو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نبی کی شان میں بیان کر رہا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو نہ بنانا ہوتا تو رب نے تمہارے باپ آدم کو پیدا بھی نہیں کرنا تھا۔ اگر میں تمہارے سامنے ہوں تو صدقہ مصطفیٰ کا ہے، اللہ نے مجھے بنایا ہے تو صدقہ مصطفیٰ سے بنایا ہے، اگر وہ نہ ہوتے تو میں بھی نہ، اگر ساری کائنات ہے تو صدقہ مصطفیٰ کا ہے۔ ایک بات، اب دوسری بات، یہ قرآن سے سنا آپ نے، اب دوبارہ ایک اور آیت قرآن سے سنیے ذرا، یہ 28واں پارہ میرے سامنے کھلا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواری جمع کیے، کہا میرے ذمہ ایک امانت تھی اللہ تعالیٰ کی، میں تمہارے پاس پہنچانا چاہتا ہوں۔ کہا وہ امانت کیا تھی؟ کہا میرے پاس امانت تھی کہ آخر الزمان پیغمبر کی شان بیان کرنی ہے، آخر الزمان پیغمبر کے آنے کا ذکر کرنا ہے اور بتانا ہے اپنی اپنی قوموں کو۔ تو میں اپنی قوم ساری جمع کر لی، کہا لوگو سارے نبی کہتے رہے وہ آنے والا ہے، وہ آنے والا ہے، وہ آنے والا ہے، میں تمہیں بتا دوں کیا؟ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، کہا ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ حضرت آدم کہتے رہے وہ آنے والا ہے، حضرت شیش کہتے رہے وہ آنے والا ہے، حضرت نوح کہتے رہے وہ آنے والا ہے، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت تمام نبی کہتے رہے کہ وہ آنے والا ہے۔ میں تمہیں ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ میرے بعد وہی نبی آئے گا۔ ومبشرا، قرآن تو کہہ رہا ہے خوشی کرو۔ میں شاید یہ بات کہیں اور کرتا تو لوگ سمجھتے، شاید یہ بات کہیں اور ہوتی تو لوگ سمجھتے۔ اونچی بولیے ذرا سبحان اللہ۔ کہا لوگوں سنو، اور میرے حواریوں سنو، میرے صحابہ سنو، اور میری امت سنو، سارے نبی ان کے آنے کا ذکر کرتے رہے، لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میرے بعد وہی آئے گا۔ میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں، میں تمہیں کیا دیتا ہوں؟ خوشخبری۔ تو ہم کہتے ہیں ہمیں خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں قرآن میں ہے کہ میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ اس کا نام احمد ہوگا، میرے بعد ہوگا، میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں۔ تو ہم کیا کہتے ہیں میلاد کی محفل سجا کے؟ ہمیں خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف لانے کی، ہمیں خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ تو ہم تو قرآن کے مطابق جو ہے وہ جشن مناتے ہیں، لیکن جو اس معاملات میں خرافات ہوتی ہے ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جو خرافات کرتے ہیں، یہ بازار سجاتے ہیں تو عورتیں جاتی ہیں بازاروں کو تکنے کے لیے، شریعت کے خلاف۔ یہ پہاڑیاں بناتے ہیں شریعت کے خلاف۔ یہ جو خرافات ہوتی ہیں ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے صاحب میلاد منانا تو جس وقت میرے محبوب کا میلاد ہوا رب نے بیٹے بانٹے تھے، ہر گھر میں بیٹے پیدا ہوئے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس عظمت والی خوشی میں رب بھی شامل ہو چکا ہے۔ اچھا جتنی دلیلیں ہمارے پاس ہیں نا میلاد منانے کی، ان کے پاس ایک بھی دلیل نہیں میلاد نہ منانے کی، ان کے پاس ایک بھی دلیل نہیں۔ اب سنیے ذرا اس سے بھی آگے، حضرت عیسیٰ سے کسی نے پوچھا حضور مجھے بتائیے کتنے گھنٹے آپ نے اس آخر الزمان پیغمبر کی شان بیان کی، توجہ کریں میری بات کی طرف، اتنی عظمت بیان کی، حالانکہ آپ کوڑ کے مرض والے کو شفا دیتے ہیں، مادرزاد اندھے کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں اس کی بنائی لوٹ آتی ہے، آپ اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے مردوں کو زندگی دیتے ہیں۔ اچھا بتائیے آپ کی شان زیادہ ہے آپ بغیر باپ کے پیدا ہوئے یا اس آخر الزمان پیغمبر کی شان زیادہ ہے؟ جو سوال کیا حضرت آدم کی اولاد نے حضرت آدم سے اپنے باپ سے، وہی سوال حضرت عیسیٰ کی جو ہے وہ امت نے کیا، آپ کی شان زیادہ ہے یا ان کی شان زیادہ ہے؟ اور سنیے، کہا یہاں یا کہنے کی ضرورت نہیں،
آپ کی شان زیادہ ہے یا ان کی؟ کہا سنو، ان کی اتنی عظمت ہے، اگر ابن مریم کو یعنی حضرت عیسیٰ کو یعنی مجھے، میں نبی بھی ہوں رسول بھی ہوں، میں بغیر باپ کے پیدا ہوا، اللہ نے مجھے بڑے معجزے دیے، لیکن اس کے باوجود اگر اللہ تعالیٰ میری ڈیوٹی یہ لگا دے نا کہ میرے اسی نبی کے نلان پاک کے تسمے کھولنے اور میلنے کی ڈیوٹی لگ جائے، ابن مریم کی اعزاز والی بات ہے یہ بھی، میرے لیے یہ بھی بڑے اعزاز کی بات ہے، میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے، میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے۔ پاس ایک سانپ کھڑا تھا، سانپ تھا پاس، سانپ اژدہا بہت بڑا، اس کے دل میں شوق دیدار شوق پیدا ہوا، کہا یا اللہ مجھے زبان تو دے، میں تیرے نبی کے ساتھ بات کر کے اس نبی کا ایڈریس نہ پوچھ لوں، میں اس نبی کا ایڈریس نہ پوچھ لوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور کملی والے آقا کا فاصلہ 650 سال کا ہے، 650 سال کا فاصلہ ہے درمیان میں۔ سام کہتا ہے حضور وہ بتائیں کہاں آئیں گے؟ فرمایا مکے میں آئیں گے۔ کہا میں ملاقات کہاں کروں؟ مکے میں جاؤں؟ کہا اگر تو مدینے میں رہ کے بھی انتظار کر لیں، یثرب میں، یہ ان کی ہجرت گاہ ہے، تو پھر غار میں جب داخل ہوئے اور غار کے اندر نیچے بھی سوراخوں کے نیچے بھی عاشق تھا، اور جس نے اوپر ایڈی رکھی تھی وہ بھی، وہ شوق دیدار میں مچل رہا تھا، وہ بار بار ڈس رہا تھا کہ ایڈی اٹھائی جائے، اور وہ بات ہے ہی محبت کی صاحب، بات ہے ہی ادب کی۔ حضرت علی نے جگایا کوئی نہیں، اثر چلی گئی، حضرت علی نے جگایا کوئی نہیں کہ اثر بھی چلی گئی۔ کہا نماز بڑی ضروری ہے لیکن مصطفیٰ سے ضروری کوئی نہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ زندگی کے لیے ضرورتیں ضروری ہیں، ہمیں مانتے ہیں کہ زندگی کے لیے ضرورتیں ضروری ہیں، لیکن آپ کا آقا آپ کے لیے تو زندگی بھی ضروری نہیں ہے، آپ کے لیے تو زندگی بھی ضروری نہیں ہے۔ اس لیے صاحب وہ دیدار شوق میں آیا، پھر دیدار، پھر کریم آقا کی محبت میں جو تڑپے، مٹ نہ جائے آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، اور ہو بے خبر بندوں سے وہ آقا کیا ہے۔ 650 سال وہاں غار میں اصحاب نے انتظار کیا آقا علیہ السلام، 650 سال تھوڑا عرصہ نہیں۔ رب سے کہا یا اللہ اتنی عمر بھی دے، تیرے نبی سے ملاقات بھی ہو جائے۔ تو حضرت عیسیٰ الغرض بات بکھر رہی تھی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِی اسْمُهُ احمد، میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ میرے پاس وہی نبی آئے گا میرے بعد۔ اب آئیے اس سے بھی آگے، جب حضرت آمینہ کے پتن اطہر میں نور داخل ہوا نا، حوالے نوٹ کریں کتابوں کے، الخصائص الکبریٰ، المواہب الدنیا، مدارج نبوت، طبقات ابن سعد، تاریخ تبری، مقامات نبوت، سیرت کی کوئی بھی کتاب لے آئیں، میں وہاں دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ 7-8 کتابوں کے اندر تو میں نے پڑھا ہے، ابن کثیر میں ہے، تفسیر نعیمی میں، کتنی تفاسیر کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ جب پتن اطہر میں وہ نور داخل ہوا، سنیے حضور فرماتے ہیں، روایات میں آتا ہے کہ مشرق والے پرندے مغرب کو، مغرب والے مشرق کو، شمال کے جنوب کو، جنوب والے شمال کو، خشکی والے تری والوں کو، تری والے خشکی والوں کو مبارک دینے لگے۔ لوگ پوچھتے ہوا کیا ہے؟ کہا تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو، اور جس کے لیے کائنات مال کے وجود میں آئی ہے، ان کا نور خاص جو ہے آمینہ کے پتن اطہر میں جا چکا ہے۔ مرحبا مرحبا۔ سنیے، شیطان رو رہا تھا اپنی ذریت کے پاس ساری اکٹھی کر کے۔ کسی نے پوچھا آج خیر ہے رو رہے ہو؟ کہا میں کیا بتاؤں، میں کیا بتاؤں، میری آج ساری محنت پہ پانی پھر گیا، آج میری ساری محنت جو ہے وہ پانی پھر گیا آج کے بعد۔ کہا ہوا کیا؟
کہا جس کے لیے کائنات بنی ہے اس محبوب کا نور خاص آمینہ کے پتر اطہر میں داخل ہو چکا ہے۔ اس دن رویا کون؟ تو خوش کون ہوا؟ ساری کائنات۔ رویا کون؟ اب سارے بولیے رویا کون؟ تو پھر میں کہہ لوں کہ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ سوائے جیلمی کے جہاں میں، سوائے جیلمی کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور مرزا جیلمی وہ بھی بھاشن دے رہا ہے کہ میلاد کہاں لکھا ہوا ہے؟ میلاد ہمارے مقدر میں لکھا ہوا ہے، میلاد ہماری قسمت میں لکھا ہوا ہے۔ حضور کی آمد کی خوشی کرنا ہمارے مقدر میں ہے، تو اسی لیے ہم مقدر کے دنی ہیں۔ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ محبوب کی محفل کو کہیے، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ سنیے آگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پہلا پارہ اٹھائیے۔ ہم بات کرتے ہیں قرآن حدیث کی، آپ کو پتہ ہے ہم ٹوٹ کے دوڑے بیان نہیں کرتے، ہم قرآن حدیث بیان کرتے ہیں۔ سنیے، پہلا پارہ ہے، یہ سورہ بقرہ ہے۔ خانہ کعبہ تعمیر کرنے کا حکم دیا حضرت ابراہیم کو۔ المختصر، خانہ کعبہ بن گیا، تعمیر ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں یا اللہ اگر میں مزدوری مانگ لوں، تو نے کہا میرا گھر بناؤ، باپ بیٹے نے مل کے گھر بنایا، بڑے دن لگ گئے، دور دور سے پتھر اٹھائے 7 قسم کے تیرے گھر میں لگائے۔ اللہ اتنے دن جو ہے وہ پسینے میں شرابور ہو گئے، بھوک اور پیاس کا سامنا کیا، مشقت کی، بڑے بڑے پتھر اپنی پشت پہ لاد کے، اپنے کندھوں پہ لاد کے تیرا گھر بنایا۔ اللہ کو اس مزدوری مانگوں تو مل جائے گی؟ ابراہیم مانگیے، ابراہیم مزدوری مانگیے، کیا مانگنی ہے؟ سنیے قرآن کہتا ہے ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا۔ یہ تو تھی جو حکم دیا گیا، کہا ربنا۔ اگلی بات سننے کے لیے ٹھہر جائے گا۔ رب نے کہا جبریل اللہ حکم، یار جا تو بھی جا کے نیچے آمین کہہ۔ اور جو ابراہیم مانگ رہا ہے نا وہ بڑی کمال کی چیز مانگ رہا ہے، وہ اتنی کمال کی تھی، اتنی کمال کی تھی، اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ رب نے قرآن بنا کر ہماری رہنمائی کے لیے قرآن کا حصہ بنا کر ہمیں بھی سبق دیا ہے۔ چھوٹی بات ابراہیم نے نہیں مانگی، چھوٹی چیز نہیں مانگی۔ خود سنیے، ایسے ہاتھ اٹھائے، کہا ربنا پالنے والے وابعث فیہم رسولا، جس کا تو نے ہم سے عالم ارواح میں وعدہ لیا ہے کہ ثم جاءکم رسول، تمہارے پاس آ جائے میرا رسول۔ یا اللہ میری مزدوری یہ ہے، وہ رسول بھیج نہیں دیتا؟ عظمتوں والا رسول، برکتوں والا رسول، شان و شوکت والا رسول۔ یا اللہ میری گزارش ہے، میری مزدوری بس یہی ہے، ثم جاءکم، والا وہ رسول بھیج دے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ وہ رسول بھیج دے، اللہ وہ رسول بھیج دے، خاتم النبیین بھیج دے، آمینہ کا لال بھیج دے، عبداللہ کا دلارہ بھیج دے، کائنات کا سہارا بھیج دے۔ اللہ نے فرمایا اتنی کمال کی مزدوری، اتنی کمال کی ڈیمانڈ، اتنی کمال کی چیز مانگی ہے۔ ابراہیم سنیے، ہم جہاں تو کھڑا ہے نا، جہاں تو کھڑے ہو پیارے ابراہیم، جہاں آپ کھڑے ہیں، ہم مزدوری تو آپ کو دیں گے، ہم آپ کو انعام کرام بڑے دیں گے، لیکن جس جگہ پہ آپ کھڑے ہیں نا، اس جگہ پہ کھڑے ہو کے میرے محبوب کو مانگا ہے مجھ سے، تو ہم اس جگہ کو فضیلت دینا چاہتے ہیں۔ پیچھے آئیے، اللہ فرماتا ہے لوگوں، حج کرنے والوں، عمرہ کرنے والوں، وہاں مقیم ہے یا کوئی بھی ہے، سنیے، سب کو خطاب ہے،
قیامت تک آنے والے سب لوگوں کو کیا کہا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مصلی، مقام ابراہیمی کو نماز کی جگہ بناؤ. جس جگہ پہ ابراہیم کھڑے ہو کر مجھ سے مزدوری مانگی تھی اس جگہ پہ کھڑے ہو کر جو ہے وہ کیا کرو، نماز پڑھو، نفل پڑھو، مجھ سے سجدے کرو مجھے. کہا یا اللہ کیوں؟ بڑی عظمت والی ہے. کہا کائنات والو تمہیں پتا کوئی نہیں، اس لیے عظمت والی ہے کہ وہاں کھڑے ہو کر ابراہیم نے میرے مصطفیٰ کا میلاد پڑھا ہے. میرے حبیب کا کیا پڑھا ہے؟ کیا پڑھا ہے؟ تو میں تو قرآن سے یہی سمجھا ہوں کہ جہاں جہاں محبوب کا میلاد پڑھا جائے گا وہ جگہ برکت والی ہے. وہ کیا ہے؟ برکت والی. اب میں حدیث پاک پڑھ لوں؟ نہیں، آپ نے سننی نہیں، آپ کا مزاج ہی سننے والا نہیں. کہ اب سنیے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال ابو بکر صدیق من انفق درہمن علی قراتہ مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان رفیقی فی الجنہ. فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج کے ملا کی بات نہیں، آج کے مولوی کی بات نہیں، آج کی تحقیق نہیں، تاریخ کوئی نہیں. ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم جس نے نبی کے میلاد پر 1 درہم خرچ کیا. من گڑر باتیں نہیں ہیں، بنائی ہوئی باتیں نہیں ہیں. عربی اس لیے پڑھی ہے تاکہ سمجھ آ جائے یہ بات ابو بکر کی ہے. جس نے مصطفیٰ کے میلاد پر 1 روپیہ خرچ کیا، 1 درہم خرچ کیا، فرمایا کان رفیقی فی الجنہ. حضور فرماتے ہیں کل قیامت کی جنت میں میرے ساتھ ہوگا. کل جنت میں کان رفیقی فی الجنہ، میرے ساتھ ہوگا. حضرت عمر کہتے ہیں قال عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ من عظم مولود النبی فقد احیا الاسلام. کہا جس نے حضور کے میلاد پر میلاد کی تعظیم کی، جس نے حضور کے میلاد کی تعظیم کی اس نے اسلام کو زندہ کیا. یار ہم پہ اعتراض کرنا ہے تو لاکھ بار کرو، صحابہ کے مزاج پہ جو نہ کرو، رحمان کے انداز پہ تو نہ کرو. کیوں جی؟ حضرت عثمان قال عثمان من انفق درہما علی قراتہ مولود النبی اللہ علیہ وسلم فکأنما شہد غزوہ و بدر و حنین. کہا جس نے حضور کے میلاد پر 1 درہم خرچ کیا اللہ تعالیٰ بدر و حنین کے شہداء میں جگہ عطا فرمائے گا. کہاں جگہ عطا فرمائے گا؟ سارے بولیے. اب حضرت علی پاک کی بات، مولا علی کی بات. کس کی بات؟ سارے بولیے مولا، سارے بولیے مل کے ذرا. کہا قال علی المرتضی من عظم مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقان سعیا لقراتہ لا یخرج من الدنیا الا بالایمان ویدخل الجنہ بغیر حساب. فرماتے ہیں جس نے رسول پاک کے میلاد کی تعظیم کی اور اس میں کوئی کوشش کی، کوئی بھی کوشش کی، وقت دے کر، مشورہ دے کر، مال دے کر، شامل ہو کر، کچھ بھی کیا، فرمایا وہ دنیا سے ایمان کی حالت میں جائے گا اور بغیر حساب کے جائے گا. یہ چاروں باتیں ہیں. ابو لہب تھا، سویبیہ لونڈی تھی، حضور پیدا ہوئے، وہ کہیں تھا کہ سویبیہ لونڈی کہا تیرے گھر میں تیرا بھتیجا آیا ہے، عبداللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے. دوڑتا ہوا آیا، کہا تو نے مجھے بڑی خوشخبری دی ہے، جا یہ انگلی، جا تجھے میں آزاد کرتا ہوں. اس نے اسے آزاد کر دیا. بعد میں کیا ہوا؟ وہ مر گیا، کسی رشتہ دار خواب میں ملا، کہا بتائیے کیا معاملہ بنا؟ کہا سارا ہفتہ بڑے عذاب میں رہتا ہوں، لیکن جب سنوار کا دن آتا ہے نا، جس انگلی سے میں نے خوشی کے طور پر میں نے اس لونڈی کو آزاد کیا تھا، اس انگلی سے کچھ مشروب نکلتا ہے، میں پیتا ہوں تو میرے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے. مجھے بتائیے کافر ہو، لائن ہو، وہ حضور کی خوشی میں ایسے ایک اشارہ کرے لونڈی کو آزاد کر دے تو 1 ہفتے کے بعد وہی گڑیاں آئے جس گڑی میں آزاد کیا تھا، اس کو تو قبر میں فائدہ پہنچتا ہے. نبی کا عاشق دونوں ہاتھ اٹھا کے کہے آمد مصطفیٰ. اس کافر کی 1 انگلی اٹھی تو قبر میں فائدے پہنچے، قبر میں عذاب میں تخفیف ہو گئی. مجھے بتائیے تو حضور کا نوکر لگتا ہے.
وہ تو کلمہ گو ہے، تو کلمہ گو ہے، مجھے بتائیے اس نے ایک انگلی اٹھائی تھی تو چشمہ نکلتا ہے، وہ جو حضور کی محبت کی آمد کی خوشی میں سارا بازو اٹھائے گا، وہ جو حضور کے میلاد میں سارا جسم جلوس میں لے جائے گا. ہم اعتراض کو ایکسپٹ کرتے ہیں لیکن ہماری دلیل بھی تو سمجھو نا یار. ہم پھر ایک اعتراض اور ہے جی 12 کوئی حضور پیدا ہوئے، 12 کوئی آپ کی وفات ہے، غم نہیں کرتے. اعتراض ہے نا؟ تھوڑا سا ٹائم لیٹ ہو جائے گا، معذرت چاہتا ہوں میں. کیوں جی؟ معافی مل جائے گی مجھے تو مہربانی آپ کی. سنیے، اعتراض ہے نا؟ یہ اعتراض غلط ہے. میں بتاتا ہوں دلیل سے غلط کیوں ہے. بخاری مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کسی کا فوت ہو جائے 3 دن سے زیادہ سوگ 3 دن سے زیادہ سوگ نہ کرے. بیوی کا حکم ہے 4 مہینے 10 دن سوگ کرے، اس سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ نہیں. تو مجھے بتائیے اب 1440 سال گزر گئے، 3 دن حضور نے حکم دیا افسوس کا، جانے کا غم کریں کہ آنے کی خوشی کریں؟ قرآن حدیث سے دلیل ہے نا. مجھے بتائیے اب جانے کا غم کریں یا آنے کی خوشی؟ یہ تو دلیل ہے ان کو عقلی طور پہ، لیکن ایمانی دلیل ابھی ہم نے دینی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ افسوس تو وہ کریں جن کے مر گئے ہیں. نہیں میری سمجھے بات کو. افسوس تو وہ کریں جن کے مر گئے ہیں. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، اے نجدی منافق، اے مردہ ہے واللہ، جو مردہ کہے تجھ کو وہ خود مردہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میں دلیل قرآن سے میں 640 مرتبہ میرا درس قرآن مکمل ہونے والا ہے. 19 تقریباً آدھا ایک پایا سپارہ رہ گیا، چند 20-25 صورتیں رہ گئی ہیں. 15 سال اور 3 ماہ میں میرا قرآن مکمل، 15.5 ماہ میں 15.5 سال میں قرآن مکمل ہونے والا ہے میرا. چند صورتیں باقی ہیں. پورے قرآن میں 640 مقامات پر حوالے میرے پاس موجود ہیں. 640 آیتیں ہیں جو کہتی ہیں کہ حضور زندہ ہے. 639 بھی ہوں تو میں ذمہ دار ہوں. 640 قرآن کی آیتیں، حدیثیں تو پڑھی ہے نا کہ من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کو دیکھا اس پر میری شفاعت واجب ہے. مجھے بتائیے کل قیامت کو حضور پوچھیں گے، اللہ مجھے بتایا جائے، فرشتوں نے پوچھا جائے کون کون قبر پہ آیا ہے؟ نہیں، میرے مصطفیٰ سے اللہ فرمائے گا محبوب اب جس نے تیری قبر دیکھی ہے نا اشارے کرتا جا، میں معافی کا اعلان کرتا جاتا ہوں. تو مجھے بتائیے تو میرے محبوب اشارہ اسے ہی کریں گے جس کو دیکھا ہے، تو قبر والا دیکھ کیسے سکتا ہے؟ جو زندہ ہوتا ہے دیکھ وہی سکتا ہے. جو زندہ ہوتا ہے دیکھ وہی سکتا ہے، جو زندہ نہیں ہے وہ نہیں دیکھ سکتا. اس لیے حضور فرماتے ہیں میں قبر سے تمہیں دیکھ رہا ہوں، اس لیے تمہاری شفاعت کروں گا. بات کو سمجھے؟ بات کی سمجھ آئی؟ اب میری آخری بات ہے، تو انشاءاللہ یہی جملے اگلے جمعے شروع کریں گے اور دلیلیں پیش کریں گے حضور کے زندہ ہونے کی، حضور کے میلاد کی. پھر وہی بات، جب اپنے حسن کی محفل کو سجانے کا خیال آیا. ایک شعر پہ بات ختم ہے. جب اپنے حسن کی محفل کو سجانے کا خیال آیا، رب کو جب اپنے حسن کی محفل کو سجانے کا خیال آیا، چراغ بزم امکان کے جلانے کا خیال آیا. کیوں جی؟ چراغ بزم امکان کے جلانے کا خیال آیا، حریم ناز کے پردے اٹھانے کا جب خیال آیا. حریم ناز کے پردے اٹھانے کا جب خیال آیا، خدا کو نور جب اپنا دکھانے کا خیال آیا، پھر محمد مصطفیٰ کو بنانے کا خیال آیا. پھر محمد مصطفیٰ کو بنانے کا خیال آیا. بس یہی ہماری بات ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے، یہی ہمارا ایمان ہے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی بھی توفیق دے.